بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج آپ کے لیے پھر ایک اسلامی ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو عقلی دلائل دے رہا ہوں، بے شمار عقلی دلائل دوں گا جس سے ثابت ہوگا کہ الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ دیکھیں، خاتم النبیین، ایک تو بات یہ بتا دوں کہ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخر میں آئے، خاتم النبیین ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آخر میں آنا کمال نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ دیکھیں اگر کسی کلاس میں کوئی بچہ اینڈ میں آئے تو کیا وہ اس کو زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے یا جو شروع میں آئے اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے؟ تو اس لیے آخر میں آنا کمال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاتم النبیین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ جو سب سے بڑھ کر ہے، اس کی ریزنز کچھ اور ہیں۔ دیکھیں، نمبر 1، ایک تو آپ امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے نبی، یعنی تمام، آپ دیکھیں تمام جو امتیں ہیں وہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھتی ہیں، لیکن نبی جو ہے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی، جب آپ معراج پہ تشریف لے کے تمام انبیاء کی امامت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اس وجہ سے آپ کو رتبہ بڑھ کر ہے۔ پھر نمبر 2، دیکھیں دنیا میں جو پہلا گھر ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اول بیت وضع للناس، اور جو اس کائنات میں جو سب سے آخری مقام ہے وہ عرش الہی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات پہلے گھر سے لے کر دنیا میں جو پہلا گھر ہے خانہ کعبہ، یہاں سے لے کر عرش الہی تک گئے، اس وجہ سے آپ کو رتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ تمام پیغمبروں کو جو کلمہ ملا ہے نا، اس میں یوں تھے جیسے آدم صفیح اللہ، نوح نجیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محمد الرسول اللہ، آپ صلی اللہ کے رسول، حالانکہ سبھی کوئی نبی ہیں، کوئی پیغمبر ہیں، کوئی رسول ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلمہ آتا ہے وہ محمد الرسول اللہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ان کو پیدا کیے تو انہوں نے سب سے پہلے جو ان کی نظر پڑی وہ عرش پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لکھا دیکھا، اور جو انہوں نے اپنی معافی کے لیے بھی پڑھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر معافی مانگی تھی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے کہ لو کان بعدی نبی وکان عمر، تو حضرت عمر نے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، تو چونکہ حضرت عمر نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، وہ نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی نبی نہیں ہے، کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، نیا نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہی آنا ہے، لیکن اس سے نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر ایک دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ جیسے 2 انگلیاں۔ اب غور کریں کہ اس کا مطلب ہے اگر آپ کے اور قیامت کے درمیان میں کوئی اور نبی ہوتا تو آپ کہہ دیتے نا کہ ایک اور نبی نے بھی آنا ہے، ایسا نہیں کہا، اس کا مطلب ہے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر ایک اور کامن سینس کی بات ہے کہ جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، نبیوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ کہیں نہ کہیں تو ختم ہونا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور ویسے بھی کسی بھی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہے، کسی نے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا۔ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کی شریعت تمام جن اور انس کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا۔ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، اس سے پچھلے جو میں ویڈیو دی تھی اس میں نے بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی ہونے کے لیے میں نے عقلی دلائل دی تھی، اب میں آخری نبی ہونے کے عقلی دلائل دے رہا ہوں۔ اور ویسے بھی دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل ہو گیا تو نئے دین کی ضرورت نہیں رہی، جب نئے دین کی ضرورت نہیں رہی تو نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ نیا نبی تو اس وقت آتا ہے جب میں نے 5 شرطیں بتائی تھی، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جب پچھلا جو دین تھا اس میں یہ تحریفات ہو گئی ہوں، چینج کر دیا گیا، یہ ختم ہو گیا ہو، یہ مٹ گیا ہو، تب نیا نبی آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دین پورا کا پورا محفوظ ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن ہے اور حدیث ہے یہ بھی اللہ کی وحی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا، تو جب اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا، سب اللہ کی مرضی سے، تو وہ بھی ایک قسم کی وحی ہے، لیکن کچھ اس میں حصہ قرآن ہوتا ہے، کچھ حصہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
ذکر سے مراد صرف قرآن پاک نہیں، ذکر سے مراد حدیث بھی ہے. اگر قرآن پاک سے ہوتا تو آپ اس میں یہاں پہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ کا لفظ ہوتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ سب سے بڑھ کر اس وجہ سے بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کوشچن کیا تھا سب کو پیدا کر کے کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت تمام خاموش کھڑے تھے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے سب سے پہلے کہا تھا بلا. جب آپ نے یہ کہا تو تمام نبیوں کی روحوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے یہ کہا کہ بلا. تو پھر ان کی پیروی کرتے پھر آگے جو صحابہ کرام اور پھر اولیاء اور وغیرہ وغیرہ، پھر ہم سب نے جس کو بھی اللہ نے توفیق دی اس نے بلا کہا. اچھا ایک اور آیت ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور آپ سے پہلے والے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء آئے ہیں ان کے اوپر ایمان، اور پھر وبالآخرۃ اور آخرت پر. اب دیکھیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آتا تو آپ کہہ سکتے تھے نا کہ جو مجھ سے پہلے ہے اور جو میرے بعد میں آئیں گے، لیکن ایسا نہیں کہا. اس کے بعد ڈائریکٹ آخرت کا ذکر آ گیا. اور ایک اور جو بہت بڑی بات ہے وہ یہ کہ مہر نبوت ایک بہت بڑا ثبوت ہے آپ کے آخری نبیوں کا، کیونکہ پچھلی تمام جو کتابیں ہیں جو الہامی کتابیں ان میں مہر نبوت کا ذکر ہے. یہ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا. تو کسی نبی پر مہر نبوت نہیں تھی سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک اور بات ہے کہ ہر نبی کو نبی ماننے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم آخری نبی نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننے سے ایمان مکمل کبھی نہیں ہوگا. ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ لا رسول بعدی ولا نبی بعدی، نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا. دیکھیں ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دنیا میں تقریباً کم و بیش 1,24,000 پیغمبر نبی آئے ہیں، ان میں سے 313 رسول تھے. اس کا مطلب ہے کہ نئی شریعت 313 لے کر آئے تھے. اچھا ایک اور بات، پچھلے پیغمبروں کے جو معجزات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ان سے کہیں بڑھ کر تھے. مثلا موسیٰ علیہ السلام نے عصا دریا پر مارا، دریا میں راستے بن گئے. عصا دریا تک پہنچا، دریا کو ٹچ کیا، لیکن آپ نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، وہ بھی آسمان پر. یہاں سے دیکھ لیں ہزاروں میل دور، لاکھوں میل دور. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے بڑھ کر ہوا. عیسیٰ علیہ السلام بیمار بندے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے ہر جو بھی کوئی مریض آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب اس پہ لگاتے تو ٹھیک ہو جاتا. مثلا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، ان کی آنکھیں خراب تھی، آپ نے لعاب لگایا تو ٹھیک ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو جو پہلے زندہ تھا مر گیا اس کو زندہ کر دیتے تھے، دعا مانگتے زندہ ہو جاتا، معجزہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے تو بے جان میں جان پڑ گئی. مثلا کنکریوں کو دیکھیں، کنکریاں تو بے جان ہے، کنکریوں میں جان پڑ گئی. درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی تو اشارہ کیا، درخت جڑوں سمیت اکھڑ کے آ گیا. اور وہ جو کھجور کے تنے والا معجزہ بھی آپ نے پتا ہوگا کہ جب اس کے ٹیک لگانا بند کی تو وہ رونے لگ گیا، تو مردے میں جان پڑ گئی. اچھا پھر آپ ایک اور دیکھیں کہ اس موسیٰ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور وہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تو پورے خود کو آگ میں ڈالا گیا نا. لیکن حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں، انہیں ایک دفعہ رومال سے صرف ہاتھ صاف کیا تھا، اور وہ رومال جب بھی آگ میں ڈالتے رومال کو آگ بھی نہ چھوتی. ایک صحابی کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ان کو کفار نے آگ میں ڈال دیا تھا تو بالکل ان کا ایک بال بھی بیکا نہ ہوا. تو یہ آپ دیکھیں تو ان کے صحابی تھے. اچھا ایک اور چیز، ہر چیز کا ایک اخیر ہوتا ہے. دیکھیں آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں نا، اس کی کوئی ابتدا ہوتی ہے، پھر ارتقاء ہوتی ہے اور پھر اس کے اختتام ہوتا ہے. مثلا آپ چاند دیکھ لیں، چاند پہلے چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے اور پھر اینڈ میں کے غائب ہو جاتا ہے. کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیں، درخت کو دیکھ لیں، چھوٹا ہے پھر بڑا ہے، اس کے بعد بوڑھا ہو گیا، ختم ہو گیا. تو اسی طرح آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا بھی کئی جگہ آخری نبی نے آنا تھا، اختتام ہونا تھا. یہ بھی کامن سینس کی بات ہے. ایک اور بات، کسی نبی کا معجزہ ہمیشہ ان کے بعد کبھی نہیں چلا، ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو قرآن پاک ہے، دیکھیں آج تک چینج نہیں ہوا، زیر زبر کا فرق بھی نہیں آیا، یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. یہ بہت بڑا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ میں کہوں گا، سب سے بڑا معجزہ ہے. اچھا کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں سب کے لیے نبی بن کر آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد انہوں نے کہا تھا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سب کے لیے میں آیا ہوں. کیونکہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کی بعثت کا دائرہ محدود تھا، علاقہ محدود تھا، عرصہ محدود تھا، جنس بھی محدود تھی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جن و انس سب کے لیے تھے، سب پرندوں چرندوں سب کے لیے قسم کا سمجھ لیں، کیونکہ سب آپ کی کہنا مانتے تھے. اچھا اس کی اگزامپل میں ایسے دیتا ہوں کہ تورات میں ہے کہ تم
یعنی غیر قوموں کی طرف نہ جانا بلکہ اسرائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا، یعنی صرف بنی اسرائیل کے پاس۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ صرف بنی اسرائیل کے لیے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ کسی پیغمبر کی قبر اس کو حتمی نہیں کہہ سکتے، حتمی نہیں ہے، آئیڈیا ہے، اندازہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ تاریخی حتمی شہادت سے ثابت ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ پھر ایک اور چیز بہت بڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم، آپ کی ایک ایک عادت محفوظ ہے، حتیٰ کہ آپ کے جانوروں کے نام تک محفوظ ہے، آپ کے اسلحہ کے نام تک محفوظ ہے، ہر چیز محفوظ ہے، کسی پیغمبر کی اتنی ڈیٹیل میں کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بڑی بات آپ یہ دیکھیں، یہ جو زبور ہے، زبور میں صرف دعائیں ہیں، انجیل میں صرف اخلاقی تعلیمات ہیں۔ اصل میں یہ اس دور کے مطابق تھی کہ انجیل میں اس دور میں اخلاق بڑے گر چکے تھے، تو اخلاقی تعلیمات کی بہت ضرورت تھی۔ تورات میں قوانین ہیں، حلال حرام، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ایسے کرو ایسے نہ کرو۔ آپ یہ دیکھیں جو قرآن پاک ہے اس میں سب چیزیں ہیں، اس میں دعائیں بھی ہیں، اس میں قوانین بھی ہیں، اس میں اخلاق بھی ہیں، ہر چیز کے اندر محفوظ ہے، اور یہ ہر دور کے لیے، ہر مزاج کے لوگوں کے لیے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے قرآن پاک۔ اچھا، کچھ اشکال پہ میں آتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں۔ ان کے اعتراض بڑے عجیب و غریب ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ خاتم النبیین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین میں الف لام لگ گیا۔ الف لام کا مطلب ہے کہ خاص، اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص نبی ہیں، جیسے حضرت عباس کو خاتم المہاجرین کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبی کو خاتم المساجد کہا، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ خاتم المحدثین، اس طرح کسی کو خاتم المفسرین کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاص نبی ہیں۔ دیکھیں اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس حدیث کو پورا دیکھیں تو بات کلیئر ہو جائے گی کہ ایسی بات ہے کہ خاتم النبی، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، تشریح آ گئی نا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو بات کو کلیئر ہوگی، اس کا مطلب خاص والی بات نہیں رہی۔ پھر قرآن پاک میں آیا تھا نا کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسلم، تم میں رسول آتے رہیں گے۔ تو اب اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبر آتے رہیں گے؟ بھئی یہ جو آیت ہے یہ آدم علیہ السلام کے قصے پر ہے، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد پیغمبر آتے رہیں گے، تو دیکھو تو آتے رہے۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمان پر ہیں، یعنی اوپر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اور نیچے زمین پر ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں۔ دیکھیں پہلا بات، زندہ ہونا کمال نہیں ہے، ایک دن وہ فوت بھی ہوں گے، کیونکہ زندہ تو فرشتے بھی ہیں، زندہ تو جن بھی ہیں جن کی ہزاروں ہزاروں سال ان کی عمریں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک دن فوت ہوں گے، شیطان بھی زندہ ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر اونچا والا افضل ہے تو پھر تو فرشتے آسمانوں پر ہیں، تو پھر فرشتے افضل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ایسا نہیں ہے۔ ویسے بھی ترازو میں اگر آپ دیکھیں بھاری چیز ہمیشہ نیچے ہوتی ہے۔ ایک اور اعتراض، کہتے ہیں کہ جی عالم کی پیروی کرنے سے عالم بن جاتا ہے، محدث کی پیروی کریں گے محدث بن جائے گا، ولی اللہ کی پیروی کریں گے ولی اللہ بن جائے گا، تو نبی کی پیروی کرنے سے انسان نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ پھر ایک سبیل اللہ بھی ہے نا، اللہ کا راستہ، اس کا مطلب یہ کہ جو سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے پہ پھر تو نعوذ باللہ اللہ بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کچھ چیزیں بن سکتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں بن سکتے، تو نبی کی پیروی کرنے سے نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ نبی اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے، وہ عبادت سے نہیں بنتا، وہ اللہ نے ان کو خاص چنا ہوتا ہے، ان کے اندر اور علیحدہ بے شمار خصوصیات اور معجزات ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور اعتراض آتا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی، گارے اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عالم ارواح تھا، اور عالم ارواح میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، تو عالم ارواح میں بھی، تو جب عالم ارواح تھا تو عالم ارواح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور جب دنیا آ گئی تو پھر دنیا میں خاتم النبیین ہیں۔ وہ زمانے کے لحاظ سے تھی، اب یہ وقت کے لحاظ سے آ گیا۔ اب کچھ اور چیزیں دیکھیں، دنیا میں کچھ لوگوں نے نا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس میں جو سب سے پہلا انسان تھا نا وہ اسود انسی تھا۔ لیکن ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ایک اور انسان تھا، اس کا اپنا نام نا لا رکھ دیا، کہ جب قرآن پاک میں حدیث میں نا کہ لا نبی یا بعدی، تو کہتا تھا کہ دیکھو آپ نے خود کہا تھا کہ میرے بعد لا نبی ہوگا، تو حالانکہ بڑی جہالت والی بات ہے، لا کا مطلب نہیں ہوتا، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ایک اور اس طرح مزے والی بات کہ جی لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ،
تم سے نعیم کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ایک بندے نے اپنا نام نعیم رکھ لیا کہ دیکھو میں نعیم ہوں، میرے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت میں کہ تم نے اس پہ ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے. بھئی یہ تو آپ عربی ترجمہ دیکھ لیں، تم سے ہر نعمتوں کی پوچھ گچھ ہوگی. بہرحال جو پہلا جھوٹا نبی جس نے دعویٰ کیا وہ اسود انسی تھا. اسود انسی کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس نے ایک گدھا پالا ہوا تھا، اور یہ لوگ جتنے بھی بڑے شعبدہ باز اور جادوگر قسم کے لوگ تھے، تو گدھا یہ تھا کہ گدھے کو کہتا کہ تم خدا کو سجدہ کرو تو اسود انسی کو سجدہ کرتا، اس کو کہتا کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑا ہو جاتا، اس کو کہتا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتا. تو لوگ بڑے امپریس ہو گئے. اس طرح ایک اور تھی سجاح بنت حارث، یہ خاتون تھی، اس نے اپنا بہت بڑا لشکر تیار کیا تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بہت بڑا لشکر، اور اتنا بڑی طاقتور ہو گئی تھی. لیکن پھر اس نے مسیلمہ کذاب، اس کے بھی میں بھی بتاتا ہوں، اس سے شادی کر لی، 3 دن اس کے ساتھ رہی، اس سے شادی کر لی. لیکن لوگ اس کی چونکہ خوبصورت بہت زیادہ تھی، لوگ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہوتے تھے. لیکن جب لوگوں کو پتا چلا اس نے شادی کری تو لوگ سارے اس کو چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ آخر میں مسلمان ہو گئی تھی. بھی یہ جو مسیلمہ کذاب ہے، اس کا نام اصل نام تھا مسیلمہ بن حبیب. اچھا، یہ اس نے ایک اپنا کرتبہ کرشمہ ٹائپ دکھایا ہوا تھا، جو جادو تھا، جو ہے نا شوبدہ بازی تھی. وہ یہ تھا کہ اس نے ایک انڈے کو بوتل میں بند کیا ہوا تھا، اور بوتل کا منہ چھوٹا تھا، انڈا بڑا تھا. اب ہوا یہ تھا کہ اس نے اس انڈے کو کئی دن سرکے میں رکھا، انڈا بہت نرم ہو گیا. اس کے بعد جب اس نے بوتل کے اندر داخل کیا تو بوتل کے اندر داخل ہو گیا. کچھ ٹائم کے بعد وہ انڈا سخت ہو گیا، بڑا ہو گیا پہلے کی طرح. اب لوگ اس سے متاثر ہو جاتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، جس میں اس کو جہنم حاصل کر دیا گیا تھا. پھر ایک اور تھا محمد جون پوری، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے ذکری فرقے کی بنیاد رکھی تھی. اس نے تمام قسم کی باتیں ختم کر دی. اس نے کہا بس صرف ذکر کیا کرو، عبادت کا ختم کر دی. تو ذکری فرقہ اسی کے سمجھو پیروکار ہیں، جو ذکری فرقہ آج کل بھی موجود ہے، تھوڑے بہت ہیں. ایک اور تھا میر محمد حسین مشہدی. اس نے اپنی زیارت کو نماز قرار دے دیا تھا، عبادت ختم کر دی. اس نے کہا نماز یہ ہے کہ تم مجھے دیکھ لیا کرو تو تمہاری نماز ہو جائے گی. اسی طرح ان کی بہت ڈیٹیل ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، صرف موٹی موٹی باتیں اہم باتیں بتا رہا ہوں. ایک اور تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، بڑا جھوٹا، بایزید روشن. اب اس نے کیا کیا تھا کہ جی ایک تو اس نے کہا کہ قبلہ بیت المقدس ہے، نماز اس طرف منہ کر کے پڑھ. دوسرا اس نے کہا کہ اس نے غسل جنابت ختم کر دی. اس نے کہا ہوا لگنے سے جسم پاک ہوتا ہے، کیونکہ ہوا میں ہر چیز موجود ہے، ہوا میں پانی کے قطرے بھی موجود ہے، ہوا میں آکسیجن بھی ہے وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا ہوا لگنے سے جسم پاک ہو جاتا ہے. ایک اور تھا عبد الحق بن سبین. اس نے کیا کیا تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. اصل میں اس کو سونا بنانے کا نسخہ آتا تھا، تو یہ سونا بنا بنا کے غریبوں میں تقسیم کرتا اور ان کے درمیان مشہور ہوتا کہ اتنا مشہور ہو گیا، لوگ اس کے پیچھے پاگل ہوتے کیونکہ وہ تو دولت کی خاطر آ رہے تھے. تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ایک اور تھا حسن بن سبا. اس نے اپنی ایک جنت بنائی ہوئی تھی، اور اس نے فدائیوں کی ایک بڑی جماعت تیار کی تھی. اصل میں اس جنت میں اس نے جو ہے نا لڑکیاں رکھی ہوئی تھی بہت ساری، جن کو وہ حوروں کا نام دیتا تھا. اور جو بھی اس کے فدائی ہوتے نا، ان کو ایک آدھ دفعہ حشیش ٹائپ پلا کے نا، نشہ پلا کے ان کو جنت میں چھوڑ دیتا حوروں کے پاس. جب وہاں پہ ٹائم گزار کے آتا تو اس کے بعد پھر ان سے جو مرضی کام لیتا ہے، کیونکہ پھر ان کو لالچ دیتا ہے کہ اگر تم یہ کام کر دو تو میں تمہیں پھر جنت میں بھیجوں گا. اس نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پہ بہت حملے کیے، اور ہلاکو خان اس کو قتل کیا تھا. ابو علی منصور ایک تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اور حیا علی خیر العمل کا اضافہ اسی نے کیا تھا، بلکہ اس نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا. ایک اور تھا عبد العزیز باسندی. اس نے بھی ایک کرشمہ دکھایا ہوا تھا. میں اس کو کرشمہ تو نہیں کہوں گا، شوبدہ بازی تھی کہ یہ پانی کے تالاب میں ہاتھ ڈالتا اور مٹھی بھر کر اشیاء نکالتا. تو یہ لوگ بڑے متاثر ہوتے تھے. تو یہ ساری شوبدہ بازی تھی، جیسے آج کل آپ کو بے شمار جادوگر نظر آ جائیں گے. ایک اور تھا حمیم بن عبداللہ. تو اس نے حرام کو حلال کر دیا تھا، عبادت ختم کر دی تھی، خنزیر کو بھی حلال کر دیا تھا، اور اس نے انڈے کو حرام کر دیا. ایک اور تھا ابو طاہر کرامتی. اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا اور اتنا طاقتور ہو گیا کہ حجر اسود، خانہ کعبہ پر حملہ کر کے حجر اسود اتار کے لے گیا، تو 10 سال اس کے پاس رہا. ایک اور تھا بابک بن عبداللہ. اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا. اس نے شراب جائز کر دی، تو معتصم باللہ نے اس کو جہنم حاصل کیا تھا. ایک اور تھا حمدان بن اشس. اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے یہ کیا تھا کہ سب کو کہتا تھا اپنی آمدنی ساری میرے پاس رکھواؤ، اور پھر ان سب میں برابر برابر تقسیم کرتا تھا. اور اس نے مسلمانوں کا بہت زیادہ قتل عام کیا، اور اتنا طاقتور تھا کہ 10 سال تک اس کی موجودگی کی وجہ سے 10 سال تک باہر کے لوگ آ کے حاجت نہیں کر سکے تھے. ایک اور تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ تھا حکیم مقنا خراسانی. بہت بدصورت تھا. اس نے بلکہ خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا اس نے، حکیم مقنا نے.
और ये हमेशा सोने का मास्क चेहरे पर चढ़ाए रखता था। एक और था साले बिन तरीफ, ये यहूदी था, शोबदाबाज था, जादूगर था। इसने कहा था कि शादियां लामहदूद कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और इसने नमाजें 10 कर दी थी और कहता था इशारों से सिर्फ नमाज पढ़ा करो, पूरी तरह रुकू सुजूद वगैरह वगैरह करने की जरूरत नहीं है। और ये भी इसने खुदा का दावा किया, फिर इसके बेटे ने, फिर इसके पोते ने, ये कुछ कई नस्लें चली थी, 300 साल इन्होंने हुकूमत की थी। फिर इसी तरह मुख्तार बिन अबू बैदा है, ये हजरत अबू बैदा सहाबी थे, अबू बैदा बिन सकफी उनका बेटा था, इसने तो खुदाई का दावा कर दिया था। इस तरह तुलहा बिन खुवैलद असदी है, ये पहले मुसलमान था, फिर उसने नबी होने का दावा किया और ये कहता था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे मुशीर हैं। उसने कुछ अपनी कोशिश की थी कुरान बनाने की, जैसे उसकी फर्क पढ़ के सुनाता हूँ कि वल हमामु वल यमामु वस्सर्दु सवाम कद हमनु कद समनु कबलकुम बाइराम लयबलुगन्ना मुल्कनल इराक व शाम। लेकिन बाद में हज़रत उमर के दौर में ये फिर मुसलमान हो गया था, क्योंकि लोग इसको ऐसा था छोड़ गए थे। इसहाक अखरस एक था, इसने एक ऐसी, क्योंकि ये हकीम था, इसने ऐसी दवाई बना दी थी कि जिससे रंग बहुत गोरा हो जाता था, ऐसे जिस्म से जैसे लाइटें निकलती हो, इस तरह का था। एक और था हारिस बिन अब्दुर्रहमान, ये हिप्नोटाइज का बड़ा माहिर था और जिन्नात का बड़ा माहिर था, और ये लोगों को दिखाता था, क्योंकि इसके जो जिन्नात इसके इशारे पर काम करते थे, तो जी दिखाता था, ये जो फरिश्तों को दिखाता, असल में वो जिन्नात होते थे जो घोड़ों पर बैठ के आसमान की तरफ जा रहे होते थे, तो उनको ये दिखाता था। और ये इवन गर्मियों में सर्दियों के फल लाता, सर्दियों में गर्मियों के फल लाता, ऐसे ऐसे कमाल दिखाता, लोग इसके पीछे पागल हो गए। एक और था मुगीरा बिन सईद, ये तो कहता था लोगों को ले जाता कब्रिस्तान के, मैं तुम्हारे तुम्हारे मुर्दे दिखाता हूँ, और वैसे वहां पे मंत्र पढ़ता था कि जिससे कीड़े मकोड़े बहुत आ जाते, कहते ये तुम्हारे वो जो फौत हो गई वो कीड़ों की शक्ल में इस वक्त आ गए हैं, तो लोग बड़े मुतासिर होते थे। और आखिरी एक और जिसका बताना वो ये था कि बयान बिन समान, ये वो था, इसने तो खुदाई का दावा किया था, और ये इवन हजरत अली को भी खुदा कहता था, और ये कहता था ये ज़मीन का खुदा अलग है, आसमान का खुदा अलग है। तो ये सारे झूठे, इंतहाई झूठे और मक्कार किस्म के शख्स थे, और इन्होंने नबूवत के दावे किए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुकाबला तो ज़ाहिर कर ही नहीं सकते, उसके पाँव की खाक भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, ये तो मैं तो समझूंगा कि हलाली भी नहीं है। ये इंतहाई झूठे और मक्कार दगाबाज शख्स थे, और सब जहन्नमवासी लोग गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उसमें कोई शक नहीं, मैंने इतने अकली दलाइल दिए हैं, और अगर हम इसमें कुरान और हदीस लें तो बहुत बेशुमार दलाइल जो है ना मौजूद है। हमारा ईमान है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। उम्मीद है ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको अगर ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, तो ताकि ये लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पहुँचे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।